اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ القصور۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ان سے راہ معلوم کر سکو، اور بے شک ہم نے جاننے والوں کے لیے دلائل کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ انہی آیات کریمہ میں متصل بیانات چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے رکوع میں مشرکین اور ان کا انجام بیان فرمایا گیا۔ اس رکوع میں رکوع ھذا جس پر بیان ہو رہے ہیں، اس میں اللہ جل شانہ نے اظہار قدرت، نشانیاں، دلائل اور ان سے اپنی راہ کا تعین کرنا، یہ موضوع ہے یہاں پر۔ اس سے پہلا جو حصہ آیا کریمہ کا ہے ابتداً رکوع، اس میں ایک دانہ، اس کے پھوٹنا، اس خوشے تک، بے جان سے جاندار کا پیدا کرنا، جاندار کی موت، کل من علیہا فان۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں چونکہ جو مخاطب ہے، جو یہ حصے جسے عطا کیے جا رہے ہیں، جسے غور کرنے کا فرمایا جا رہا ہے، اس کی بھی موت و حیات کا ایک انداز ہے۔ تو اس سارے میں پھر آخر میں جب اللہ جل شانہ نے فرمایا ذالکم اللہ فانا توفکون، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو، کیسے کوئی تجاوز کر سکتا ہے۔ پھر اسی میں اگلا حصہ جو ہے یہ دن اور رات، اس حوالے سے سورج اور چاند، اس کی رفتار، حساب، یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس دوسری آیا کریمہ کے آخر حصے میں فرمایا العزیز العلیم، کہ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے یہ غالب ہے، علیم ہے، حکمت والا ہے۔ اب جو حصے پیچھے بیان فرمائے گئے ہیں انہیں اگر آپ غور فرمائیں تو ان پر اللہ جل شانہ کا غالب ہونا، ہر شے اپنے مقررہ راستے، اپنے مقررہ وقت، کوئی لمحے کا کروڑواں حصہ جو ہے وہ بے ترتیب نہیں ہو سکتی۔ پھر ہر شے میں ایک حکمت ہے، اس حکمت تک کون کس درجے تک پہنچا، وہ کون سے حصے ہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں، وہ کون سے حصے ہیں جو ہماری ضرورت ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہمیں بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ پھر یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ان سے راہ معلوم کر سکو۔ میں خود جب پڑھتا تھا میٹرک کلاس کے لیول پر، تو ہمیں ہمارے استاد صاحب یہیں قریب کے
جنگل میں لے گئے۔ پہلے یہی ستاروں کے نشان، علامات، وقت، راستے کا تعین، پیمانہ، پیمائش، وہ ساری بتائی گئی، اور پوری کلاس ہماری جو ہے اسے رات کو اس علم کے تجربے کے لیے، مشق کے لیے جنگل میں لے جایا گیا۔ اس وقت تو بڑے تنگ ہوئے کہ آج چھٹی تھی، آج آرام کرنا تھا، تو بجائے آرام کے رات جنگل میں اسی میں گزر جائے گی۔ لیکن آج تک وہ تجربہ جو ہے اور اس کی ایک مسرت محسوس ہوتی ہے۔ وقت گزر گیا، اللہ جنت نصیب فرمائے ان استاد کو، دار دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے وہ بھی چلے گئے۔ لیکن یہاں بیٹھ کر یہی حصے جو ستاروں سے راہ کا اور وقت کا تعین کیا جاتا ہے ہمیں پڑھایا گیا، اور نقشے کے تحت پھر جنگل کی طرف ہمیں روانہ کیا گیا۔ حفاظت کے لیے نظام تھا، لیکن راستہ کوئی نہیں بتانے والا تھا۔ اور جو ہمیں آخری جملہ کہا گیا وہ یہ تھا کہ اگر بھول جاؤ تو بھلے صبح تک جنگل میں پھرتے رہو، صبح پھر تمہیں بتائیں گے کہ کس طرف جائیں۔ اب آپ جب نقشے پر ہوتے ہیں اور قدم پورے کرنے ہوتے ہیں اور ڈائریکشنز پوری کرنی ہوتی ہیں، آپ دیکھ کر نہیں جا سکتے۔ میں تو یہاں لوکل تھا، مجھے تو اندازہ تھا کہ کون سا گاؤں کس طرف ہے، واپس ہمارا ادارہ جو ہے وہ کس طرف ہے، لیکن ہر کوئی اس طرح شناسا نہیں تھا۔ تو آپ یقین مانیں کہ اتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے ہمیں یہ حصہ سمجھایا کہ ہم عین اس نقشے کے مطابق بڑی بڑی گہری کھائیوں میں بھی اترتے گئے، لیکن واپس اپنا ابتدا جو جہاں سے تھی وہاں واپس ہم پہنچے۔ تو اس دن یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات سمجھ آئی کہ یہ جو ستاروں کو دیکھ کر چلنا اور اس سے اپنی راہ کا تعین کرنا، یہ ایک پورا علم ہے، اور اس علم سے یہ حاصل ہوا کہ ہم جو منزل مقرر کی تھی اس منزل تک ہم پہنچے۔ تو آج تو جدت ہے، پیمانوں کے انداز اور ہیں، وقت کا دیکھنا اور پہلوؤں سے چلا گیا ہے، لیکن جب یہ ساری جدت نہیں تھی تو بھی جو ضروریات زندگی تھی ان کی تکمیل کے ذرائع موجود تھے۔ اور بہت بڑا ذریعہ جو ہے اللہ کریم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو ستاروں کا ہے روشن ہونا، یہ تمہارے لیے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں اس سے راہ معلوم کیا جا سکتا۔ پھر اسی میں ایک بحث آتی ہے، یہ جو قسمت کا حال، ستاروں اور سیاروں، برج، ان کے مقام مختلف ناموں سے بول رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس، ایسے جیسے طبیب نبض دیکھتا ہے تو وہ ایک اپنا اندازہ، اپنے تجربے، اپنی پڑھائی، اپنی ذہانت کے مطابق بتاتا ہے، علامات بتاتا ہے، پھر اس کی احتیاط بتاتا ہے، پھر علاج بتاتا ہے۔ یہی بات جو تاروں کے علم سے، کہ ستاروں کے علم سے وہ مستقبل بتا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ پہلو جو 10 شناس ہیں جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو فائل نکال رہے ہوتے ہیں۔ آج تو اور بھی کئی اقسام جو ہیں وہ متعارف ہو چکی ہیں، لیکن یہ سارا اگر کہیں علم کی حقیقت ہے تو بھی وہ اسی طرح جیسے دنیاوی علوم ہے وہاں تک ہے۔ اکثر و بیشتر تو ویسے اندازے ہیں، اور ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم مشورہ وہ پسند کرتے ہیں جس راہ کو خود چننا چاہتے ہیں، اس راہ کا اگر کوئی بتائے تو ہم کہتے ہیں ہاں مجھے فلاں نے بتایا، حالانکہ اپنا راہ، اپنی راہ یا اپنی خواہش وہ سننا چاہ رہے ہوتے۔ تو بے شمار لوگوں کو یہ ملتے ہیں، جب بندہ بیٹھتا ہے وہ 2 باتوں میں سمجھ لیتے ہیں
اس کا مزاج کیا ہے اور اس کی پسند و ناپسند کیا ہے، وہ اس کے مطابق بتاتے جاتے ہیں۔ اگر فاعل نکالنا مستقبل بتاتا اور اس سے بندہ تدبیر کر سکتا تو وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا فاعل نکال رہا ہوتا۔ اگر کوئی پیسے کو 2 گنا کر سکتا ہے تو اس 2 گنا کرنے کے بعد لوگوں سے پھر مانگ رہا ہوتا کہ یہ میں نے کمال دکھایا، مجھے دو۔ اگر مستقبل کا حال بتانے والا آنے والے واقعات جو اس کی زندگی میں پیش آنے ہیں ان کا تدارک کر سکتا تو پھر اپنی موت کو اس نے کیوں نہیں روک لیا؟ صحت و بیماری کا اس نے کیا کیا؟ بالکل اتنا ہی فرق ہے جیسے طبیب بتاتا ہے آپ احتیاط کرتے ہیں، وہ اسباب دنیا کے تحت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور وہ پہلو جو ہمیں کلام ذاتی کی صورت میں، جو ہمیں ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نصیب ہوئے ہیں، اس کے بعد جستجو کا ہونا جہالت ہے، کم عقلی ہے، اندھاپن ہے۔ جو کچھ ارشاد فرما دیا گیا ہے یہ ابدی کامیابیوں کی راہ ہے۔ جتنی ضرورت تھی رب کائنات نے وہ سارے حصے ارشاد فرما دیے۔ یہی شب و روز زندگی کے جس میں ہم اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، ایک ایک لمحے کے ایک ایک سوچ اور ایک ایک نیت تک کی باریکیوں کو بیان فرما دیا گیا، اور زندگی ایک تسلسل کا نام ہے۔ چاہے تو اسے خوابوں میں گزار دو، چاہے تو اسے خواہشات کی پیروی میں گزار دو، چاہے تو اسے حق پر ایک ایک لمحے کو صرف کرتے ہوئے ابدی کامیابی کی راہ کا انتخاب کرو۔ اللہ کریم، رحیم، معاف فرمانے والا، حکیم، علیم، کوئی شے رب کائنات سے دور نہیں ہے، دست قدرت میں ہے۔ پھر ہم مخلوق اور مالک کا جو رشتہ ہے مقابل دیکھتے ہیں، جیسے اپنے معاشرے میں کسی بڑے حیثیت والے کو دیکھتے ہیں، جیسے اپنے خاندان میں کسی بڑے یا محترم کو دیکھتے ہیں، آج وہ ناراض ہو گیا ہے، آج وہ راضی ہو گیا ہے، یہ معاملہ میں نے کیا، اس سے وہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ اللہ کریم سے جو تعلق ہے وہ اس کی ذات خالق ہے، رب العالمین ہے، ہم مخلوق ہیں۔ مخلوق کا مخلوق کی طرف جو اندازے ہیں یہ نہ بنتے ہیں نہ جچتے ہیں کہ یہی اندازے خالق کی طرف کیے جائیں۔ جو میں نے عرض کیا کہ کہیں کوئی تشنگی ہے نہیں، جو ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق ہمیں پہنچا دیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ ہے، آپ نے کہاں کیسے استعمال کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہت سبق آموز ہے کہ سابقہ انبیاء، ان کی جو قوم ہیں انہیں عبادت کی جگہ مقرر کی گئی، اصول و ضوابط جو پاکی کی ہیں وہ دیے گئے، اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے یہ بھی انعام عطا فرمایا کہ کل زمین مسجد ہے۔ پہلے خاص عبادت کی جگہ کے علاوہ عبادت کی اجازت نہیں تھی، اب اس ساری زمین اس جگہ کو پاک صاف کر کے کہیں بھی اللہ کے حضور سجدہ دے دیا جائے تو سبحانہ ربی الاعلیٰ جو ہے وہ مقبول ہے۔ یہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے آپ کی امت کو انعام عطا فرمایا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا مسجد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی اس مسجد میں بندے مومن کیا کر رہا ہے؟
ایک لحظے کو سوچیں کہ یہ خانہ خدا ہے. اللہ کریم یہ جمعۃ الوداع کا جمع ہونا قبول فرمائے، ہماری غلطیاں گناہ معاف فرمائے. ادب اور لحاظ ہے، احترام ہے. تو جب ساری زمین کو رب کائنات نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ ہر جگہ کا سجدہ اسے شرف قبولیت عطا ہو سکتی ہے، تو اس اللہ کی ساری زمین جسے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ اجازت عطا فرمائی، اس میں ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ ہمارے قدم کس طرف اٹھتے ہیں؟ ہماری آواز کا جو بلند ہونا ہے، جو زیر ہونا ہے، وہ کن مفاہیم میں ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ تو اتنی ہی نزاکت بڑھتی جاتی ہے. پھر یہاں جو حصے ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہی پہلو اس زندگی کی نوک پلک کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور یہ دنیا کی اور آسمان دنیا کی اور ہماری دسترخت کی اور اس خلق کی جو حصے بیان فرمائے گئے ہیں، اس سے ایک نتیجہ یہ بشر اخذ کر سکتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، کوئی ذات ہے جس کے دست قدرت سے یہ نظام چل رہا ہے. اتنا مربوط اور اتنا طویل وقت سے چلنا کہ ہماری ساری عمر جو ہے اس کی اکائیوں میں بھی کوئی ایک اگر اشاریہ لگایا جائے تو شاید کوئی 0.1 بننا جو ہے وہ ہماری حیات میں تو کم از کم ممکن نہیں. پھر ہر پہلو سے اس میں اگر آپ خوبصورتی کے پہلو دیکھنا چاہیں تخلیقی حصوں میں، تو برف کے گالے جو گرتے ہیں ان گالوں کا جو ایک ذرہ ہے، ایک ذرہ تمام گالوں کے تمام ذروں سے مختلف، بالکل اسی طرح جیسے یہ ہاتھ کی لکیر نہیں نہ کسی سے ملتی، یہ آنکھ کا عدسہ کسی سے نہیں ملتا، ہر ایک کا اپنا. پہلے وہ کہتے ہیں نا فنگر پرنٹس لیتے تھے، اب جب آپ جاتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں تو وہ لینز لگا کر بندے کی آنکھ کی پتلی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. آٹو مشینز ہیں، آپ جاتے ہیں جگہ بنی ہوئی ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا سارا بایو ڈاٹا ان کے پاس آ جاتا ہے، پہلے کتنی دفعہ آیا ہے، وقت پر آیا گیا ہے یا نہیں، کہاں کہاں گیا تھا، کہاں کہاں سے اس نے فلائٹ لی تھی. تو وہ جو امیگریشن کا نظام ہے آپ اس پر وہاں سوچے تو صحیح، کتنی مخلوق ہے، آنکھوں میں کتنی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن ہر پتلی الگ ہے، ہر لکیر الگ. اس اظہار کے ساتھ اس میں خوبصورتی بھی پنہاں فرما تھی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک تصویر اٹھا رکھی تھی، اس میں برف کے گالوں کی مائکرو جو ہے نا ذرے ان کی فوٹو تھی. ایسی ایسی خوبصورت نقش و نگار تھے اس میں، کوئی شے اللہ کریم نے فضول نہیں تخلیق فرمائی، ضرورت بھی پوری کرتی ہے اور جہان فانی کی خوبصورتیوں میں ایک اپنے رنگ کی آمیزش بھی کرتی جاتی ہے. پھر جب یہ فرمایا فی ظلمات البر والبحر، دونوں معنوں میں ان اندھیروں کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو رات کی تاریکی جس کا میں نے اپنے تجربے کے حوالے سے بھی ذکر کیا، پھر ایک جہالت کی تاریکی ہے. اس نظم و ضبط کو اور ان کے اثرات کو دیکھتے ہوئے جہالت سے نکل آنا اور حقیقت آشنا ہو جانا، یہ بھی اللہ کی جو ہے تخلیق اس راہ کا بھی تعین فرماتی ہے، رہنمائی فرماتی ہے.
قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے جاننے والوں کے لیے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ ابتدا در محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یاد رکھیے۔ یہ جاننا اور اس حق کی راہ کا مسافر ہونا، اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور بدبختی کی انتہا ہوگی کہ جہاں سے یہ نور حیات نصیب ہو رہا ہے وہاں پر خواہشات ذاتی کا اظہار کر دیا جائے، وہاں کی نزاکت کو بھول جایا جائے، آپ کی ذات کو ذریعہ معاش بنا لیا جائے، آپ کی ذات سے اظہار محبت میں اپنی بزرگی کا اظہار کیا جائے۔ سامعین نہ جانتے ہوں گے، سامعین نہ سمجھ سکتے ہوں گے، اپنی عقیدت میں ہوں گے، اپنی غلط فہمی میں ہوں گی۔ اس کی ذات علیم ہے، وہاں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ تو کتنی نزاکت ہے، اور یہ حصے میں غلط ہوں، مجھے غلط سمجھ آئی ہو، لیکن معاشرے میں میں دیکھتا ہوں کتنے عام۔ نعت مبارک یہ ایسا ہدیہ عقیدت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روبرو پسند فرمایا ہے، اور سیرت پاک کا پروگرام تھا، افراد زیادہ تھے، میری مصروفیت کہیں اور تھی، تو میں نے انتظامیہ سے عرض کی، ہمارا اپنا پروگرام نہیں تھا، کہیں مدعو تھا، تو میں نے ان سے عرض کی کہ میری مصروفیت ذاتی ہے، آپ کا پروگرام آپ کے بتائے گئے وقت سے طویل ہو رہا ہے، تو جو میرے لیے حکم ہے اگر وقت مجھے تھوڑا پہلے دے دیں، میں چند گزارشات پیش کر کے پھر اجازت لوں گا۔ تو آپ یقین مانیں مجھے تو انہوں نے وقت دے دیا، لیکن ہدیہ عقیدت پیش کرنے والے دو بندے، ان کا نمبر میرے سے بات چلا گیا۔ جو ان کا انداز تھا، جو ان کی گفتگو تھی انتظامیہ کے ساتھ، اور جس طرح وہ ان کے ساتھ جھگڑتے پیر پٹکتے جا رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کیا ہم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کو جمع ہوئے ہیں یا اپنے سوز و گداز کو پیش ہوئے؟ کیا ہم اللہ کی رضا کو جمع ہوئے ہیں یا مخلوق سے ضروریات دنیا جمع کرنے کو حاضر ہوئے؟ اس سے مراد کسی مخصوص طبقے پر بات کرنا نہیں ہے، لیکن یہ تجاوز شدہ مخصوص عمل، اس کا اظہار ضروری ہے، کوئی بھی ہو، بھلے منبر رسول پر بیٹھا یہاں گفتگو کرنے والا فردی کیوں نہ ہو، جہاں سے یہ حیات نصیب ہونی ہے وہاں کا تعلق اگر ایسا ہو تو پھر مجھے بتائیں ایمان کیا ہے، وحدانیت باری تعالیٰ کا یقین کیا ہے، بندگی کیا ہے، یہ ماننا کن معنوں میں آئے گا، اخروی حیات اور اس کی ابدی کامیابیوں کا سوچنا، بیان کرنا، چاہنا، وہ کن معنوں میں چل جائے گا۔ تو یہ اس کا احسان عظیم کہ ہمیں یہ خوبصورت دن عطا فرمائے۔ خامیاں اور خوبیاں دو حصے ہیں، دو انداز ہیں، انہیں بیان کرتے رہیں اور برخاست ہو جائیں تو درمیان میں ہم کہاں کھڑے تھے؟ اگر یہ موضوع نہیں ہو تو پھر اس بیان سے ہم نے استفادہ کیا کیا؟ اور اگر اس درمیانی حصے کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو کتنا اس کا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں رمضان المبارک پھر عطا فرمایا، اس کے روزے عطا فرمائے، جو نہیں رکھ سکے اللہ ان کی کمی بیشی بھی معاف فرمائے، اور جنہیں رکھنا نصیب ہوا ہے
رب کائنات ان کی یہ روزے قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، پھر کیا کہتے ہیں کہ رمضان المبارک چلا گیا، اظہار افسوس کیا جاتا ہے کہ بڑا دکھ ہے کہ رمضان چلا گیا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے۔ رمضان کی آمد ہے، جیسے عطر لگایا جاتا ہے نا، عطر بھی تو لا کر لگایا جاتا ہے نا، تو عطر لگ گیا، کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، جس نے عطر لگایا وہ جہاں گیا وہاں کی جو محفل ہے وہ بھی خوشبو سے تر ہو گئی۔ تو رمضان المبارک بندے مومن کی حیات میں آتا ہے، جاتا نہیں ہے۔ آنے والے رمضان المبارک تک اس کی خوشبو ساتھ لے کر بندے مومن جا رہا ہوتا ہے، اور چاند رات جس کی نظر ہم عبادات کو کر دیتے ہیں، حدیث مبارکہ میں اسے لیلۃ الجائزہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ جو محنت اور مجاہدہ نصیب ہوا اس پر اجر مرتب ہوگا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو قدیم زمانے سے 2 دن وہاں اسی طرح خوشی کے منائے جاتے تھے، جنہیں آپ عید کہہ سکتے ہیں، کہ ان کی خوشی کے جو دن اس وقت قدیم زمانہ سے جاہلیت سے چلے آ رہے تھے، نیروز اور مہرجان، یہ 2 دن تھے، اور ان 2 دنوں میں کھیل کود کی جاتی تھی۔ صدقے بندھا جائے نبی کریم کے ارشاد کے کہ لوگوں کو تو خوشی کے اظہار کی بھی سمجھ نہیں تھی، چاہے جائے کہ پوری زندگی کے زیر و بم سمجھا دیا آپ نے۔ کھیل کود، قرآن کریم بیت اللہ شریف کے طواف جو مشرکین کرتے تھے فرماتا ہے کہ یہ اچھل کود اور سیٹیاں مارنی تھیں۔ جب بندہ تجاوز پر چلا جاتا ہے نا تو دکھ ہے، خوشی کے اظہار کی بھی سمجھ نہیں رہتی، اس میں بھی ایک بے ہنگم پہلو داخل ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں 2 دن عید کے دیے ہیں، عطا فرمائے، ان میں اپنی خوشی کا اظہار کریں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب ہم نے عید کے نام پر کتنے دن رکھے ہیں، کیسے اس کا اظہار کرتے ہیں، ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کی خوشبو رچ جائے، اسی طرح جو اظہار خوشی ہے عید کی، وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر زندگی مزین ہو تو یہ عید لمحہ لمحہ کی ہو جائے، ساری حیات عید رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 دن ارشاد فرمائے کہ اللہ کریم نے یہ تمہیں خوشی کے دن عطا فرمائے، عید الفطر جس کی آمد ہے، آخری عشرہ جو رواں ہے، تاک رات کا ڈھونڈنا جس میں 1 رات باقی ہے۔ کیا خوبصورت دن، کیا حسین موقع ہے، کیا جستجو ہے، کیا طلب ہے، کیا کاوش ہے۔ اگر ان سوالوں کو ہم خود ہی بیان کر لیں اور خود ہی کو مخاطب کر لیں، بحث نہیں ضروری، نہ بحث رہے گی، کیونکہ جب ہم تجاوز کرتے ہیں تو ہم مخلوق سے منوانا چاہتے ہیں، پھر بڑی بحث لمبی ہو جاتی ہے۔ جب آئینے کے طور پر ان سوالات کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بحث ختم ہو جائے گی، خطائیں اجاگر ہوں گی، سمجھ آئے گی کہاں کہاں تجاوز اور کہاں کہاں زیادتی۔ اور شب قدر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کے زندگی کے بارے بتایا گیا، اس کی طوالت کو آپ نے جان کر کیا محسوس کیا کہ سابقہ امتوں کی تو اتنی عمر، سینکڑوں سال، تو انہوں نے کتنی اللہ کی بندگی کی ہوگی، تو جو میری امت ہے، جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی تو کم عمر ہے، تو یہ ان کے جیسی کیسی عبادت کر پائے گی؟ آپ کی یہ شفقت اور یہ محبت اللہ نے ایسے قبول فرمائی کہ جبرائیل امین حاضر ہو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی یہ محبت اپنی امت کے لیے اسے یہ شرف قبولیت بخشی، ایک رات 1000 مہینے سے بہتر عطا فرمائی۔ اور قیام اللیل میں علماء جب بحث کرتے ہیں تو عشاء کا باجماعت ادا کرنا اور فجر کا باجماعت ادا کرنا، وہ فرماتے ہیں پہلے درمیان میں سو گیا ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی یہ بھی قیام اللیل کی صورت میں آتا ہے۔ اب بتائیں، یہ رعایتیں نہیں ہیں، یہ بخششیں نہیں ہیں، یہ عطائیں لٹائی نہیں جا رہی، تو اور کیا ہے؟ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ بادل بھی مجھ پر چھاؤں کریں اور من و سلوہ بھی آ رہا ہو، پتھروں سے پانی بھی مجھے ملے اور سمندر بھی سینے چاک کر کے مجھے راستے دے، پھر بھی میں چاہتا ہوں رب کائنات مجھے نظر آئے، وہ ہو جو میں چاہتا ہوں، تو پھر ان تجربوں سے بنی اسرائیل گزرے تو ان کے نتائج بھی قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ یہ اصول ہیں، اگر ان اصولوں پر، اس راہ پر کوئی جائے گا تو وہی نتائج پائے گا، اور اگر اس حق کو اختیار کرے گا تو وہ اتنا عطا فرمانے والا ہے کہ جھولی پھیلانے والے کو اپنی جھولی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وسعت کیا ہے۔ تو میں نے اپنی بساط سے، میں نے اپنے کپڑے کے چوڑائی سے اور اس کی پیمائش سے پھیلائی ہے، تو یہاں تو میں ہوں، تو جہاں سے عطا فرمایا جائے گا، جہاں سے عطا فرمایا جا رہا ہے، وہ تو ذات اللہ رب العالمین کی ہے جو عالمین کا پالنہار ہے۔ میں نے اپنی حیثیت سے اپنا پہلو جو ہے وہ پھیلایا، عطا تو وہ اپنی شان سے فرمائے گا، تو کون ہے جسے وہ عطا فرمائے تو پھر کوئی شے پیچھے کم رہ جائے؟ تو یہ جو موقع ہیں، یہ جو حصے، قیمتی لمحات، بابرکت لمحات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، کیا جستجو ہے؟ مجھ سے سوال ایک دوست نے کیا، میڈیا کے دوست نے انٹرویو میں، کہ اللہ کریم نے یہ جو آخری 5 راتیں پاک راتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ایک رات کیوں نہ بیان فرما دی گئی کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا اور وہ عبادت کرتا؟ تو میں نے اس سے عرض کی کہ ان 5 راتوں میں مجھ جیسے لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنی جستجو ہے ان کی، اور اگر یہ عطا ہوتی کہ فلاں رات ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، فلاں ایک رات، اور جو کاہلی اس رات کرتا، پھر جو سوال اس سے بنتا، پھر اس کا کیا حال ہوتا؟ تو ان راتوں کو بھی ہم نے 27 کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے کہ یہ 27ویں کی ہی جو رات ہے، یہی شب قدر ہے۔ جہاں سے تاک رات کا شب قدر ہونا بیان فرمایا گیا،
اصول وہاں سے لیں گے یا میری اور آپ کی پسند سے ہوں گے؟ اور اگر میری اور آپ کی پسند سے ہوں گے تو وہ شب پھر شب ہی ہوگی، اندھیر ہی ہوگا، شب قدر نہیں ہوگی، چونکہ ضروری اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خواہش ذاتی کی پیروی اسلام نہیں ہے۔ اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ پسند ذاتی پہ لے کر اگر کوئی جانا چاہے تو وہ درست نہیں۔ تو یہ رات جسے 1000 مہینہ حساب کرے نا جی کتنا بنتے ہیں، تو 82-83 سال جا کر عمر بنتی، اور 10 رمضان المبارک کی طاق راتیں جمع کریں نا، بات صدیوں میں آ جاتی ہے۔ تو عبادت کے ساتھ سوتے میں بھی وقت کا عبادت میں گنا جانا کتنی عطا ہے۔ پھر ہر عبادت کا جو محاصل ہے وہ حیات کا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل جانا ہے۔ یہ جو جہاد اکبر ہے جس کی تیاری اس ماہ مبارک میں نصیب ہوئی، جب لیلۃ الجائزہ کی موقع آیا، جو عطا نصیب ہوئی، جو موقع پر ملتا رہا، جو اختتام پر نصیب ہوا، یہ وہ مجاہد تیار ہے جو پھر اپنی زندگی کو معاشرے میں لے جا رہا ہے، تو معاشرے کی روش اختیار نہیں کرے گا، بہاؤ اس پر زندگی اپنی رکھے گا جو دین اسلام بیان فرما رہا ہے۔ اور اگر لیلۃ الجائزہ کی رات شور و غوغا کر دیا اور عشاء ہی بھول گئے، پھر رمضان المبارک میں جو عبادت کی تھی اس کی نیت کیا تھی؟ اسے کھنگالا، وقت تو گزر گیا، تو وہ بے نیاز ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، مقابل نہیں ہے۔ سر تسلیم خم ہو، اخلاص سے ہو، تڑپ ہو، چاہت ہو، اس کا دست قدرت محدود نہیں ہے۔ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ قرآن کریم اہل جنت کے حالات جب بیان فرماتا ہے تمنا نہیں رہے گی کہ کوئی شے رہ گئی ہو۔ وہ جسے جان دے دو پھر خواہش رہتی ہے، سائیکل مل گئی نہیں گاڑی ضرور ملنی چاہیے، گاڑی مل گئی ہے نہیں جہاز ملنا چاہیے، وہ ختم ہی نہیں ہوا۔ ایسا مطمئن ہوگا کہ طلب نہیں رہے گی، اس کی تڑپ کی طلب اور بات ہے۔ جو خواہشات دنیا کی جیسے ہم نے پال رکھی ہیں یہ بات اور ہے۔ پھر جب عید کا دن آتا ہے، فطر، افطار، تو بہکی کی حدیث شریف ہے، لمبی حدیث شریف ہے، اس کا تھوڑا سا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ گلیوں، چوکوں، چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، رب کائنات عطا فرمائیں، آخرت کو کیا مانگتے ہو؟ جو مانگتے ہو تمہیں عطا کر دیا جائے۔ دنیا کی کیا مانگتے ہو جو تجھے تیری مسلط کے تحت عطا فرما دیا جائے۔ اب بچہ چھری مانگ رہا ہے تو یہ بات ہو، وہ تو اس کی چمک دیکھ کر مانگ رہا ہے، انگارے کی روشنی دیکھ کر مانگ رہا ہے، لیکن مسلط کا لفظ استعمال فرما۔ آخرت کو کیا مانگتے ہو تمہیں عطا فرما دیا۔ اور فرشتے جب مخاطب کرتے ہیں تو حدیث شریف میں ہے کہ جنوں انس کے علاوہ تمام خلائق اس آواز کو سنتے ہیں۔ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام ارشاد فرمایا جا رہا ہے، مخاطب فرمایا جا رہا ہے، مسجد کو جا رہا ہے، خوشی کے اظہار میں
دو گانا ادا کرنے جا رہا ہے، اس کی شان اللہ اکبر بلند کرنے جا رہا ہے، تو یہ نصیب ہو رہا ہے۔ چوکوں چوراہوں میں اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، سلام کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ تو جب اپنی خواہشات کی پیروی میں یہ معدود دن گزارے گئے ہوں تو پھر بندہ دیکھ رہا ہوتا کسی وہ اسے ملوں، وہ کیا مجھے ملنے کو آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ اس نے جو کچھ زیب تن کیا ہے میرا قیمتی ہے یا اس کا قیمتی ہے؟ دیکھیں نا، نظر متخیل ہوئی تو کتنی بیکار حصوں پر پہنچی۔ نصیب ہو نوری ایمان، لیلۃ الجائزہ کی عطائیں نصیب ہوں تو بندے مومن کو جو صدا دے رہے ہیں تو اس کی صدا کی پیروی میں کیوں نہ جائے؟ تو اللہ کریم کا احسان ایاماً محدودہ ہمیں اس زندگی میں ایک بار نصیب ہوئے ہیں۔ اللہ کریم اس میں کی گئی کمی بیشی ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کریم وہ مہک اور وہ خوشبو جو عبادت کی ہے وہ عطا فرمائیں، اور یہ خوبصورت پہلو اگلے رمضان المبارک میں داخل ہونے تک نصیب رہے، اور بلندی درجات، مقامات، اذکار، محافل ذکر، مناسب، منازل بڑے نازک موضوع۔ اس جستجو میں لگے رہو، اس کی محنت میں لگے رہو، طلب صادق لے کر اخلاص سے ڈٹے رہو، حفاظت الہیہ کا سبب۔ اور بیٹھ کر اس بحث پہ آ جاؤ کہ تمہارے منازل کیا ہیں اور میری منازل کیا ہیں، فلاں منصب کس کا ہے اور فلاں منصب کوئی کہے میرا ہے، تو پھر سوچ کا مقام آ جائے گا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے۔ الزم فیضات حضرت مولانا علیار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور کو رب کائنات انوارات سے بھرے، آپ کے درجات بلند فرمائے۔ کیسا خوبصورت انداز ذکر کا، ترتیب، لطائف، مراقبات کی، تسبیحات کی، ہر آمیزش کو ہٹا کر الگ کر دیا۔ ان صدیوں بعد کون آشنا ہوتا؟ اس نے سبب فرمایا۔ اللہ جل شانہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ ہمہ وقت اپنے آپ کو ترازو پر کھڑا رکھا، آمیزش نہیں ہونے دی، کوئی راضی رہا کوئی روٹا، اللہ کی رضا میں زندگی بسر کر گئے۔ اور اللہ کریم ہمیں ہدایت پر رکھے۔ ہم خطا کار اور گناہ گار ہیں، عالم آب و گل میں اللہ کا عطا کیا ہوا وقت صرف کر رہے ہیں، اس کی دی ہوئی فرصت صرف کر رہے ہیں۔ آخرت ہے، اس خوبصورت امانت کی عطا ہے، اس میں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی ہے، صرف ذاتی بات نہیں ہے۔ اس ادائیگی میں کتنا اخلاص رہا، کتنی پاکی رہی، کتنی نزاکت کا خیال کیا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے وہ جماعت گزر گئی، ان کے اعمال ان کے، تمہارے اعمال تمہارے۔ اگر اسی آیہ کریمہ کو دیکھیں تو مشائخ اعظام دار دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے تشریف لے گئے، پڑھتا فرما، ان کے اعمال اپنے، ان کی شان اپنی، اس کی عطا ان کی ہستیوں پر اپنی۔ تو میرے جیسے خطا کار لوگ، تو یہ وقت ٹھہر تو نہیں جائے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اکثر میں
یہ نہیں کہ میں نہیں جانتا یا میرا ایمان نہیں ہے کہ یہ وقت گزر رہا ہے. آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اکثر یہ کیفیت ہوتی کہ یا اللہ یہ وقت ٹھہر جائے، یا اللہ تو نے یہ جنت نما وقت عطا فرمایا ہے، میرے اللہ یہ ٹھہر جائے. معلوم تھا فانی جہان ہے، وقت گزر جائے. رات بھی تراویح جب پڑھ رہے تھے تو میں وہ وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نشست پر بیٹھے صف کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہوتے. میں نے رات تراویح پڑھتے ہوئے وہ وقت دیکھا تو وہ وقت گزر گیا، وہ جماعت چلی گئی، ان کے اعمال ان کے، اب جو دار فانی میں ہے ان کے اعمال ان کے. رب کائنات کے حضور دست بستہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں. اسی سے صدق کے دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت فی الدین عطا. باراللہ یہ جمعۃ الوداع ہے، اس کے صدقے میں معاف تو غفور الرحیم ہے. باراللہ ہماری کمزوریاں ہیں جو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شرمندہ گزر رہے. اس امت کو اس کی معراج عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما. اس مجاہد کی زندگی کو ایسا قبول فرما کہ یہ جہاد بالنفس جو ابتدا ہوگی عید سے، اس میں یہ کامیاب ہو، تیری رضا کو وقت گزارے، تیرے حبیب کی اتباع میں جان نثار کرے. تو اس لیے معزز سامعین کرام یہ وقت بڑا قیمتی ہے. اللہ جل شانہ ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، اور یہ جو فرمایا ہے نا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کہ بے شک ہم نے جاننے والوں کے لیے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں. اللہ اس سمجھ پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کا آنا قبول ہو، معتکف کا اعتکاف قبول ہو، آنے جانے کے سفر سارے بخیر و عافیت ہو، اور اللہ کریم اس وبائی مرض سے مخلوق کو نجات عطا فرمائے. اور بے دھڑک کہہ دیا جاتا ہے کہ عذاب الہی ہے. کیا تیری وہ نظر ہے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ عذاب ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ ترقی درجات ہے؟ لیکن بے دھڑک کہا جاتا ہے، برسر بزم کہا جاتا ہے کہ عذاب مسلط ہے. اس کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ جو بندگی کا رشتہ ہے، اس کا انحصار اس پر ہے. اللہ کریم مخلوق کو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس قوم کو اسلام کی نشاط ثانیہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ